بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باتیں جو ہے نا اصل اتنی ساری ہیں کہ ساری عمر ہم اس کا ذکر کرتے رہے تو ہمارے جیسی ہزاروں زندگی، لاکھوں زندگی، کروڑوں زندگی، ہزاروں سال گزر جائے تو اللہ کی جو خوبیاں ہیں، اللہ کی جو رحمتیں ہیں، ہم ان کو گنوا نہیں سکتے، گن نہیں سکتے۔ اب ان میں جو رحمتیں ہیں ان میں ایک جو ہر روز ذکر ہوتا ہے کہیں بھی بیٹھے کہ یارو حج تے جانا ہے، یارو عمرے تے جانا ہے۔ میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہوئے اپنے دوست کا ایک واقعہ سناؤں گا جس کو پھر آج تک کوئی زوال نہیں آیا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ نیت اللہ اکبر، نیت اپنی اپنی، دل اپنا اپنا، طلب کتنا ہے، شدت کتنی ہے، محبت کتنی ہے اس رب کے ساتھ۔ رب کے ساتھ محبت کرنے والا رب کو پتہ چل جائے تو آپ سوچ کے دیکھو کہ اس کی ویلیو کیا۔ میں بتا دیتا ہوں، بتانے کا تو وہ تھا لمبا نہ ہو جائے۔ اللہ جب اللہ کی محبت میں جب کچھ کام کرتا ہے تو اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ پھر محبت کرنی شروع کر دیتا ہے، پھر وہ جبرائیل کو کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ اس جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں، پھر وہ جبرائیل اپنے پورے فرشتوں میں کہتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر وہ اللہ اکبر، پھر وہ پوری مخلوق کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ چرند پرند بھی آپ کو دیکھ کے آپ کا احترام کرتے۔ یہ ہے اللہ کی محبت میں کچھ کام کیا ہوا۔ اب کیونکہ ویلاگ لمبے ہو رہے ہیں تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ویلاگ چھوٹے کر، تو میں اپنے دوست کی جو پرسوں میرے ساتھ میرے ہی اس آفس میں آ کے تو بیٹھے تھے، دوستی ان کے ساتھ بڑی پرانی، ان کے ابا کو بھی میں جانتا ہوں، رہے بیٹھے اٹھے، لیکن وہ ان کی کیا ہے کہ یار وہ میرا نام نہ لیا جائے، تو وہ اللہ کی راہ میں بھی بہت کچھ بانٹتے ہیں، اور بس وہ کیا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ انہوں نے مجھے واقعہ سنایا، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یار میں دل میں میرے ٹھن گئی، کہ دل میں میرے آ گئی، دل میں میرے محبت جاگ گئی کہ یار میں حج پر نہ چلا جاؤں۔ حج بند ہو چکا تھا، رمضان کا ٹائم تھا، تو کہنے لگا میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں، شاید نائی کی دکان میں، تو وہاں دیکھا کہ اخبار میں لکھا ہے کہ کچھ اسامیاں رہ گئی ہیں، خالی ہیں حج کے لیے۔ کہتا میں نے اسی وقت کال کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تو الحمدللہ وہ لانگ سٹوری شارٹ کہ الحمدللہ اس نے وہ کر دیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ شام کو میرے پاس آ جاؤ، تو اس کا پورا چیک اپ کر کے تو آپ کو فائنل بتا دیتے ہیں۔ جب گئے تو وہ الحمدللہ انہوں نے کہا میں اور میری بیوی ہم اللہ کی رحمت سے قبول ہو گئے، اور نے کہا جی 2 لاکھ روپے کا عمرہ حج ہوتا تھا، اس نے کہا جی 4 لاکھ روپے دے دے۔ تو وہ اپنے ابا کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی صاحب کوئی پیسہ نہیں، حالانکہ امیر ترین بندے، انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں۔ بھائی کے پاس گئے، کوئی پیسہ نہیں۔ انہوں نے کیا کیا، ایک بندے کو 30 روپے بچتے تھے، ایک چیز دیتے تھے، وہ دھاگے کا کام اور یہ جو کورے کا کام اور نلکیوں کا کام، اس طرح کے کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اپنے دوست کو، اس کو جس کو وہ کرتے تھے کہ بھئی آپ کو میں 15 روپے اگر اور سستا دے دوں تو آپ مجھے 1.5 لاکھ روپے دے سکتے ہو، مجھے چاہیے۔ انہوں نے کہا چلو کوئی گل نہیں کر لو۔ انہوں نے 1.5 لاکھ روپیہ بھیجا، انہوں نے 1.5 لاکھ جمع کیا، باقی انہوں نے تھوڑے تھوڑے دنوں میں کر کے 15-20 دن میں اس نے جانے سے پہلے جو ہے وہ کر دیا۔ تو لیکن انہوں نے کیا کہا کہ جب میرے ابوں نے بھی انکار کر دیا، جب میرے بھائیوں نے بھی انکار کر دیا، تو میرا کام اللہ نے کر دیا،
اس کے بعد میں نے نہ زندگی میں کبھی اپنے ابا سے مانگا نہ کبھی اپنے بھائیوں سے مانگا. کہتا میں حج کر کے آ گیا اور پھر میرے رب نے، میں ایک چھوٹا سا کام کرتا تھا، ایسا بازو پکڑا. آج وہ 100 150 200 کروڑ کی پارٹی ہے جن کو میں گنا ہوا ہے ہاتھوں پر. تو حج اور عمرہ مغنا ہوتا ہے. حج پر جاؤ سارے گناہ بخشا کے آ جاؤ، حج پر جاؤ مالا مال ہو کے آ جاؤ، حج پر جاؤ یا عمرے پر، سیم بات ہے. تو آپ ساری نیکی کما کے آ جاؤ. حج پر جانے والا، عمرہ پہ جانے والا جب عمرہ سے حج سے واپس آتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آج پیدا ہوا. تو سارے حج عمرے کی تیاری رکھے، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں. اگر فتنوں کے دور میں بچنا ہے، حدیثیں بیان کر چکا ہوں، کون بچے گا اتنے بڑے گندے دور میں؟ جو قرآن سے جڑا رہے گا. اور رزق کو حلال یہ سب سے بڑی بنیاد ہے سارے کاموں کی منظوری کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.